انبیاء امتہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین آمنت باللہ ورسولہ وصدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اللہ رب العزت کا بڑا شکر اور احسان ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ایک جمعے کا اور اضافہ کیا ہے، یعنی جہاں ایک طرف عبادت میں اضافہ ہونے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ عبادت کرا لے، وہیں ہمارے لیے افہام و تفہیم، سمجھداری کی جانب بھی ایک قدم ہمارا بڑھ رہا ہے، خود کو سمجھنے کی جانب، اپنے دین کو، اپنے عقیدے کو، اپنے عمل کو، اپنی دنیا کو، اپنے فرائض کو، اپنی ذمہ داریوں کو اور اپنے حقوق کو جاننے کا ایک موقع اور مل رہا ہے۔ بالکل اس طرح سمجھیے جیسے زندگی میں طالب علم جب کسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں داخل ہوتا ہے، کسی تعلیمی ادارے میں داخلہ لیتا ہے، تو اس کو کلاس کرنا ہوتا ہے، اور جیسے جیسے اس کا کلاس بڑھتا جاتا ہے، پلس ہوتا جاتا ہے، آج 2 کلاس ہو گیا، آج 3 کلاس ہو گیا، آج 5 کلاس ہو گیا، آج 10 کلاس ہو گیا، تو ہر کلاس اس کی سمجھداری میں اضافہ کرتا ہے، اس کے علم میں اضافہ کرتا ہے، اس کے نالج اور گیان میں برکت ہوتی ہے، اور اسے محسوس ہوتا ہے کہ اگر یہ کلاس چھوٹ جاتا تو ہم بڑے محروم رہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو بھی ایک انسان کی زندگی کے لیے علم کے اضافے کا سبب بنایا ہے۔ جیسے جیسے آدمی دین میں آگے بڑھتا جاتا ہے، ویسے ویسے دین کی جانکاری بھی بڑھتی ہے اور یقین میں برکت آتی ہے، یقین میں ثمردار ہوتا ہے، یقین میں پھل لگتا ہے، اور یقین کا پھل عمل کے لیے محمیز کا کام کرتا ہے، عمل کے لیے تیقن اور حق الیقین تک پہنچانے کا کام کرتا ہے۔ تو جمعہ بھی ہمارے یقین میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ ہر جمعے کو ہم کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر ہم جانتے ہیں تو اس پر سے گرد صاف ہونے کی ایک زحمت ہم کرتے ہیں کہ گرد صاف ہو جائے، جو ہمیں معلوم ہے وہ تازہ ہو جائے، جو ہم بھول رہے تھے وہ پھر سے یاد ہو جائے۔ اور میں آپ سے کیا عرض کروں، بڑے سے بڑا جانکار بھی اگر اپنی جانکاری کو اپ ڈیٹ رکھنا چاہتا ہے، صاف ستھرا رکھنا چاہتا ہے، تو وہ اس کو مطالعے سے گزارتا ہے۔ مثلاً ایک حافظ کی مثال لیں، اگر ایک حافظ حفظ کرنے کے بعد اس بات پر مطمئن ہو جائے کہ ہم نے حفظ کر لیا تو وہ بہت جلدی بھول جائے گا۔ حافظ کی کامیابی یہ ہے کہ وہ اپنے حفظ کو لگاتار جھاڑتا، پوچھتا، سائیکل کرتا، بار بار دہراتا اور اس پر توجہ کرتا رہے تاکہ اس کا حفظ تازہ رہے۔ اسی طرح عالم بھی جتنی کتابیں پڑھتا ہے، جتنے مسائل کو جانتا ہے، اگر وہ اس کو مطالعے میں نہ رکھے تو بھول جائے گا، زنگ لگ جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ لوہا جتنی مضبوط چیز بھی صاف صفائی نہ کی جائے تو اس میں زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح آدمی کا علم بھی ہے۔ تو بہت سی چیز ایسی بھی ہوگی جو آپ جانتے ہوں گے، لیکن جمعے کے روز اس کی تکرار اس کی صحت کی ضمانت بنے گا کہ آپ کو جو چیز معلوم تھی وہ جمعے کے روز پھر سے تازہ ہو گئے، پھر سے بہتر ہو گئے۔ اسی لیے جمعہ کی حاضری جہاں ایک طرف عقیدے کے لیے خوشکن ہے، وہیں ہمارے علم کے لیے، ہماری جانکاری کے لیے اور ہمارے گیان کے لیے بھی بابرکت ہے۔ ہم لوگوں نے گزشتہ جمعے کو اپنی بات تمام کرتے ہوئے خود کو وہاں تک پہنچایا تھا کہ ابھی 2-3 بڑے ججمنٹ آئے سپریم کورٹ کے۔ سپریم کورٹ جو ہمارے ملک کا سب سے بڑا کورٹ ہے، سب سے بڑا نیایالے ہے، سب سے بڑی عدالت ہے، اس نے ابھی کئی تاریخی فیصلے سنائے۔ ان میں سے ایک فیصلہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے متعلق ہے۔ علی گڑھ میں
جو ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس کا نام AMU ہے, علی گڑھ مسلم یونیورسٹی. تو ہے, ہمیں کیا ضرورت پڑی کہ ہم جانیں؟ پٹنہ میں بھی تو کئی یونیورسٹی ہے, پٹنہ یونیورسٹی ہے, پاٹلی پترا یونیورسٹی ہے نا. تھوڑا دائیں بائیں جائیں تو ادھر بہار یونیورسٹی ہے, ادھر مگدھ یونیورسٹی ہے, بھاگلپور یونیورسٹی ہے, ادھر جائیے گا تو آرا میں یونیورسٹی ہے, ویر کنور سنگھ یونیورسٹی. تو کیا ہم سب کے بارے میں جانیں گے؟ جاننا تو سب کے بارے میں چاہیے, اس لیے کہ آدمی جس دنیا میں رہتا ہے اس دنیا کے بارے میں اگر نہ جانے تو اس سے بڑا نادان کوئی دوسرا نہیں ہے. اور ایک مسلمان کو اس کے دین نے اپڈیٹ کیا ہے, اس سے کہا ہے کہ تم آنکھیں کھلی رکھو, دیکھنے کا ویژن اینگل صحیح رکھو. دیکھنے کا اینگل ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم دنیا کو دیکھیں اور اس کو اپنے دین کے احکامات کی ترازو پر تولیں. دین ہمیں کیا بتاتا ہے اس کے تناظر میں دنیا کو دیکھنا, دنیا کا مطالعہ دین کے اینگل سے کرتے رہنا, یہ ایک مسلمان پر دینی اعتبار سے لازم اور ضروری ہے. اس لیے دیکھنا تو سب کو ہے, لیکن علی گڑھ کا تذکرہ آخر کیوں علی گڑھ تو یو پی میں ہے, وہ بھی دلی کے پاس ہے, بہت دور ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کہیے کہ ہم میں سے کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس کا علی گڑھ سے کوئی رشتہ ہو. علی گڑھ سے 2-3 طرح کا رشتہ ہو سکتا ہے. ایک رشتہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے خود پڑھا ہو, دوسرا رشتہ یہ ہو سکتا ہے کہ میرا بیٹا, میرا پوتا, میرا بھتیجا, میرا ناتی, میرا بھگنا, میرا عزیز وہاں پڑھتا ہو, یا پھر میرے کسی عزیز نے وہاں سے پڑھائی کی ہو, وہ علی گڑھ سے پڑھا ہوا ہو. یہ سب رشتہ ہو سکتا. آخر کیا رشتہ ہے کہ علی گڑھ پر بات کی جائے؟ جی یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس کو جب تک آپ سمجھیے گا نہیں, جمعے کے خطبے میں اور جمعے کی تقریر میں اور مسجد کے اندر اس کو جاننے کی توجیہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی. اور اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا تاریخ میں جانا ہوگا, کہ جب آپ تاریخ میں جائیے گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ کا علی گڑھ سے کیا رشتہ ہے اور علی گڑھ کا آپ سے کیا رشتہ ہے. یاد کیجئے وہ دن جب یہاں انگریز آ گئے اور انگریزوں نے تجارت کے بہانے اس ملک کی گردن پر اپنا قبضہ کر لیا. وہ آئے تھے تجارت کرنے, انہوں نے تجارت کی اجازت لی تھی اور کہا تھا کہ ہندوستان کے مال سے, ہندوستان میں جو معدنیات ہے, جو چیزیں یہاں کی زمین میں پائی جاتی ہیں وہ بڑی قیمتی ہیں, اور ہم ان کو تجارت کے حوالے سے استعمال کریں گے اور بدلے میں اس ملک کی ترقی میں اپنا حصہ دیں گے. آئے تھے بڑے اچھے ارادے ظاہر کر کے, نیت اچھی ظاہر کی تھی. دھیرے دھیرے تجارت کے بہانے انہوں نے یہاں کی حکومت کا خواب دیکھا, سپنا دیکھنے لگے کہ یہ ملک تو دنیا میں بے نظیر ہے, بے مثال ہے, اس کا کوئی ابھوتپورو ہے, ایسا کوئی ملک ہی نہیں. یہاں کئی طرح کی خوبیاں ہیں جو دوسرے ملکوں میں نہیں پائی جاتی. یہاں کچھ الگ بات ہے, یہاں ایسی چھٹا ہے, ایسی رنگت ہے, ایسی رنگا رنگی ہے کہ دوسری جگہ نہیں پائی جاتی. یہاں زمین کے نیچے بھی بہت کچھ ہے, زمین کے اوپر بھی کچھ ہے. یہاں کے آسمان کے نیچے زمین پر الگ الگ رنگ ہے, الگ الگ شیڈ ہے. اس ملک کو کیسے ہم اپنے طبیعت کے مطابق, من کے مطابق استعمال کریں. اور آپ جانتے ہیں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی, ایک کمپنی تھی, بہت سی کمپنی پٹنے میں گھومتی رہتی ہے, کوئی کاروبار چلا رہی ہے, کوئی بزنس کر رہی ہے, کوئی لیکھا جوکھا کرتی ہے, کوئی آپ سے کہے گی کہ ہم صفائی کرنے والی کمپنی ہیں, کوئی کہے گا ہم بجلی کمپنی ہیں, بہت سی کمپنی گھومتی رہتی. ویسے ہی ایک کمپنی آئی تھی اور کمپنی بہادر کہلاتی تھی, اور یہ کمپنی بہادر پھر یہاں کے حکومت کا خواب دیکھ کر دھیرے دھیرے حکومت کی طرف بڑھنے لگی, اور اس نے حکومت کی جڑوں کو کمزور کیا, اور کمزور کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے اس بات کی کوشش کی کہ ہم ہندوستان کے شہریوں کے گردن پر پیر رکھ کے چڑھ جائیں اور ان کو دبا دیں. ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کو اس کا احساس ہمیشہ دیر میں ہوتا ہے.
ہم سوتے رہتے ہیں، ہمارا مشغلہ کچھ اور ہے۔ ہندوستانی اس عظیم ملک کے رہنے والے ہیں، نواسی ہیں، یہاں کے شہری ہیں، لیکن ان کو جتنی بیداری ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ بالکل اس طرح سمجھیے جیسے ہمارے آپ میں سے کسی کی زمین جائیداد ہو، کسی کا سامان ہو، کسی کی دکان ہو، اور وہ دیکھ بھال نہ کرے تو آپ کہیے گا بڑا لاپرواہ ہے، یہ سوتا رہتا ہے، اس کا سامان چوری ہو جاتا ہے، دیکھیے یہ اونگ رہا ہے، اس کا سامان جانور کھا گیا، دیکھیے یہ اسٹیشن پر اٹیچی رکھ کے سویا ہوا ہے، کوئی اٹیچی لے کے چلا جائے۔ بالکل اسی طرح ہمارا حال بھی کل تھا اور تقریباً آج بھی ہے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ جب ہم جاگے کہ ارے یہ کیا ہو رہا ہے، تب تک اتنی دیر ہو چکی تھی کہ 1857 آ گیا تھا، اور 1857 میں آپ جانتے ہیں کہ بہت تھوڑی تعداد میں لوگ جاگ گئے کہ ارے یہ تاجر، یہ بیپاری، یہ آ کے یہاں کا حاکم بن جائے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ذرا سا جو یہاں کے شہریوں نے انگڑائی لی تو انگریزوں کے ہوش اڑ گئے کہ ارے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ لوگ جاگ رہے ہیں، یہ لوگ تیار ہو رہے ہیں، یہ ہماری سیاست کو سمجھ گئے ہیں، یہ ہماری راجنیتی کو سمجھ گئے ہیں کیا؟ تو انگریزوں نے اس انگڑائی کو نام دیا غدر کا۔ غدر کہتے ہیں ودروہ کو۔ ودروہ کون کرتا ہے؟ جس کا حق نہیں ہوتا ہے وہ اگر کچھ بولے تو اس کو ودروہ کہتے ہیں۔ جیسے آپ ایک خادم رکھیے، نوکر رکھیے، اور خادم آپ ہی سے کہے کہ آپ یہ پلنگ ادھر بچھائیے، اور خادم آپ سے کہے کہ آج آپ پاجامہ کرتا مت پہنیے، آج آپ پینٹ شرٹ پہنیے، تو آپ کہیے گا کہ یہ خادم ہے کہ میں خادم ہوں۔ تو اس کو خادم کا ودروہ کہتے ہیں۔ لیکن جب حاکم اپنی حاکمیت کو ثابت کرنے کی کوشش کرے تو اس کو غدر نہیں کہتے ہیں، لیکن انگریزوں نے اس کا نام ودروہ دیا، میوٹنی دیا۔ یہ دراصل آزادی کی پہلی لڑائی تھی، یہ آزادی کی پہلی جنگ تھی، یہ وہ انگڑائی تھی جو انجانے میں بندھی ہوئی رسیوں کو توڑ دینے کی ایک کوشش تھی کہ ہم رسی توڑ دیں گے، ہمیں کس نے باندھ دیا ہے۔ اس لیے یہ آزادی کی لڑائی تھی۔ 1857 کی لڑائی میں مسلمان آگے آگے تھے، مسلمان لیڈ کر رہے تھے، ہر جگہ نمایاں نظر آ رہے تھے کہ ارے یہ سب مسلمان لوگ آگے آگے ہیں۔ اس کی وجہ بھی تھی چونکہ مغلیہ حکومت کا خاتمہ ہو رہا تھا، اور مغلوں کے حوالے سے مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ ہم لوگ حکومت میں ہیں، اس لیے مسلمان آگے آگے تھے۔ انگریزوں نے جب اس بغاوت کو، جو ان کی نگاہ میں بغاوت تھی، ہماری نگاہ میں اپنے حق کی لڑائی تھی، اس کو دبا دیا، تو ایک سروے کیا اور ان کو لگا کہ مسلمان بہت آگے آگے ہیں، تو سب سے زیادہ مسلمانوں کی رسی کسنی چاہیے۔ چنانچہ الگ الگ جگہوں پر، پٹنے میں بھی پھانسی ہوئی، دلی میں بڑی تعداد میں پھانسی دی گئی، اور کھلے عام دی گئی، روڈ پر پھانسی دی گئی، پھانسی دے دے کے لٹکا دیا گیا۔ اس میں زیادہ تر مسلمان تھے، لگ بھگ 80% مسلمان پھانسی پر لٹکائے گئے۔ اور لٹکانے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ بھی شامل تھے، یہ بھی شامل تھے، یہ بھی شامل تھے، یہ بھی بات کر رہے تھے، انہوں نے بھی کانسپریسی کی تھی، انہوں نے بھی سازش کی تھی، یہ بھی षड्यंत्र میں تھے، یہ بھی بہکا رہے تھے، انہوں نے مدد کی تھی، انہوں نے فلاں جگہ میٹنگ کی تھی۔ الگ الگ الزام لگا اور پکڑے گئے اور پھانسی ہوئی۔ یہاں وقت نہیں کہ ہم 1857 کی تاریخ آپ کو سنائیں۔ اس پھانسی کے بعد، اس مار کاٹ کے بعد، مسلمانوں کے خلاف اتنے سخت ایکشن کے بعد مسلمان دھوس گیا، اس لیے کہ جو بڑے بڑے لیڈر تھے ان کو جب پھانسی ہونے لگی تو ظاہر ہے کہ اس کا اثر قوم پر پڑتا ہے۔ قوم پزلڈ ہوئی، قوم پریشان ہوئی، اور قوم اچھوت بنا دی گئی۔ مسلمان ارے باپ، انگریز حاکموں کی نگاہ میں باغی، انگریز حاکموں کی نگاہ میں سازشی، اس لیے مسلمان دھوس گئے۔ جب آدمی دھوستا ہے تو کئی طرح کا اثر پڑتا ہے، کھانا پینا کم ہو جاتا ہے، باہر نکلنا کم ہو جاتا ہے، بال بچے کو باہر نکالنا کم ہو جاتا ہے۔ تو اس کا اثر کہاں کہاں پڑا؟ مسلمانوں کی معاشی تجارتی حالت پر پڑا، مسلمانوں کی تعلیمی حالت پر پڑا۔ مسلمان تعلیم کے معاملے میں دھوس گئے۔ ہر مدرسے میں پولیس گھوم رہی ہے، ہر
جگہ پر آپ کے خانقاہ میں پولیس کھوج رہی، کون کون ہے یہاں، کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا، ظاہر ہے کہ اس کا اثر آپ کی ترقی پر اور آپ کی سوچ پر پڑے گا۔ یہ جو ترقی رکی، اس کے نتیجے میں کئی برس بیت گئے، لگ بھگ 15-20 سال۔ اس 15-20 سالوں میں مسلمانوں کا کوئی گروہ الگ الگ سوچ رہا تھا، الگ الگ۔ جب بھی کوئی گھٹنا گھٹتی ہے تو آدمی کی الگ الگ سوچ پیدا ہوتی، ری ایکشن پیدا ہوتا۔ کچھ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ اب کیا ہوگا، اسلام بچے گا، قرآن بچے گا، دین بچے گا، مسلمان بچے گا، کیا ہوگا، کیا کیا جائے؟ دیکھو، انگریزوں سے ایک دم دور ہو جاؤ، انگریزوں سے ایک دم الگ ہو جاؤ، انگریزوں کے سوچ فکر سے اپنے آپ کو الگ کرو۔ مسلمان اپنے آپ کو انگریزوں سے، یعنی حاکموں سے، یعنی حکومت سے، یعنی سرکار سے کیا کرنے لگے؟ اپنے کو دور کرنے لگے، الگ ہٹنے لگے۔ انگریزی سے ان کو نفرت سی، انگریزی سے دور ہوئے۔ دوسری طرف ایک طبقہ تھا مسلمانوں کا جو یہ سوچتا تھا کہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے کہ ہم انگریزی چھوڑ دیں، انگریزی سے نفرت کریں، اس لیے کہ یہ حاکموں کی زبان ہے، اب تو وہی حاکم ہے، اب تو وہی راجا ہیں، اب تو وہی رولر ہیں، رول وہی کر رہے ہیں۔ تو اگر ان کی زبان سے ہم اپنے آپ کو بالکل الگ کر لیں گے تو ہم پچھڑتے جائیں گے۔ جو وہ حکم سنائیں گے وہ بھی سمجھنے کی ہمارے اندر استطاعت نہیں رہے گی، جو وہ سازش کریں گے وہ بھی ہم سمجھ نہیں پائیں گے۔ یہ طبقہ چھوٹا تھا، بڑا طبقہ وہ تھا جو انگریزی سے دور رہنے کو ضروری سمجھتا تھا۔ اس طبقے میں جو طبقہ انگریزی کو ضروری سمجھ رہا تھا کہ نہیں انگریزی کو بھی سامنے لانا چاہیے، اس میں ایک مشہور نام تھا سر سید کا، ہے نا؟ سر سید بہت مشہور ہوئے اس نام سے، اگر آپ نہیں جانتے تو آپ کو جاننا چاہیے، آپ کو سمجھنا چاہیے۔ سر سید نے اس بات کی ضرورت محسوس کی کہ ارے مسلمان پچھڑ جائے گا، اور مسلمانوں کو آگے لانے کی ایک کوشش ہونی چاہیے کہ وہ اپ ڈیٹ ہو، اپنے علم کو صحیح کرے۔ موٹے طور پر، ہم بہت گہرائی میں نہیں جا رہے، سر سید نے کام شروع کیا، سوچا کہ ایک ایسا اسکول بھی ہونا چاہیے، ایسا کالج بھی ہونا چاہیے جس میں مسلمان بچے موجودہ تعلیم کو حاصل کریں۔ یہ کون دور تھا؟ یہ وہ دور تھا جب یورپ ترقی کر گیا تھا، انگلینڈ کی حکومت لگ بھگ دنیا پر ہو گئی تھی، برطانیہ کی حکومت لگ بھگ دنیا پر ہو گئی تھی، انگریز دنیا کے حاکم مانے جا رہے تھے۔ ایسے دور میں دو بڑی یونیورسٹیاں نکل کے سامنے آئی تھی، ایک کا نام کیمبرج تھا اور دوسرے کا آکسفورڈ۔ یہ دونوں دنیا کی نامور یونیورسٹی تھی، کیمبرج اور آکسفورڈ، اور دونوں کہاں تھی؟ وہی انگریزوں کے پاس۔ سر سید نے اس بات کی کوشش کی کہ ایک بار ہم جا کے دیکھیں تو کیسی ہے یونیورسٹی، کیا بات ہے وہاں، کہ وہاں سے وہ لوگ نکل رہے ہیں جو دنیا پر حکومت کر رہے ہیں، ذرا جا کے جھانکیں تو کہ وہ کون چیز ہے جو وہاں ہے اور ہمارے پاس نہیں ہے۔ سر سید یہاں سے چل کے گئے، اتنا آسان نہیں تھا چل کے جانا، آج کی طرح لندن جانا نہیں ہے کہ 6 گھنٹے کی فلائٹ پکڑا اور اتر گئے لندن۔ کل پانی کے جہاز سے بڑی بڑی مشکلات سے سر سید یہاں سے گئے اور جا کے وہاں جائزہ لیا، غور سے دیکھا، تبادلہ خیال کیا، ڈسکشن کیا، سوچا وچارا اور لوٹ کے آئے، اور انہوں نے فیصلہ لیا کہ ایک یونیورسٹی یہاں بنائی جائے گی جس کی شروعات، اگر آپ چاہیے کہ ہم دارالعلوم بنا لیں تو پہلے دن دارالعلوم نہیں بنتا، شروع اسکول سے کیا جاتا ہے، اسکول سے آگے بڑھ کے کالج، کالج سے یونیورسٹی، جیسے مکتب سے آگے بڑھے تو مدرسہ، اور مدرسے سے آگے بڑھے تو دارالعلوم اور جامعہ اور کلیہ بنتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سر سید نے کوشش کی کہ ایک مدرسہ قائم کیا جائے، اس کا نام بھی رکھا گیا مدرسۃ العلوم، مدرسۃ العلوم جناب۔ اور وہ ایک نئی چیز ایجاد ہوئی۔ اور ہمارے یہاں ایک مشکل یہ ہے کہ ہمارے یہاں عالم، مولوی، عالم، مولانا
جو علم دین کے جانکار ہوتے ہیں وہ مسلمانوں کی قوم کے سب سے قیمتی حصہ ہوتے ہیں، ان کی بڑی قیمت ہے، اس لیے کہ وہ قوم کو صحیح سمت دیتے ہیں، وہ قوم کو دین کی جانکاری دیتے ہیں، وہ قوم کو دین سے وابستہ رکھتے ہیں، وہ قوم کا حوصلہ بڑھاتے ہیں، وہ قوم کو مشکلات میں سہارا دیتے ہیں، وہ قوم کا ویژن ہوتے ہیں، انہی کی آنکھ سے قوم دیکھتی ہے۔ وہ علماء کا طبقہ، مولویوں کا طبقہ ہماری قوم میں بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، لیکن کیا کیا جائے کہ یہ طبقہ بعض دفعہ اس کا ایک حصہ، اس کا ایک ٹکڑا ایسا نکل جاتا ہے جو منفی سوچ کی وجہ سے فائدے کے بجائے نقصان کرا دیتا ہے۔ معافی کے ساتھ، علماء کے طبقے سے معافی کے ساتھ، علماء کا ایک طبقہ ہمیشہ روشن خیال ہوتا ہے، اور ایک طبقہ ہمیشہ ایسی فکر میں لگا رہتا ہے جس فکر کے نتیجے میں قوم پچھڑ جاتی ہے، قوم برباد ہو جاتی ہے۔ وہ ایک لمبا موضوع ہے، کبھی اس پر بات کریں گے، لیکن یاد کیجئے کہ مولویوں کا ایک طبقہ سر سید کے خلاف ہو گیا، اور سر سید کی فکر کے خلاف ہو گیا، اور سر سید کی فکر و چنتا اس کو ایسی ہوئی کہ سر سید پر کفر کا فتویٰ دیا گیا۔ کفر کرتا ہے، یہ تو کفر والا ہے۔ ایک دو فتویٰ نہیں ہوا، کئی فتویٰ ہوا، سر سید کے خلاف ماحول بنا، سر سید کے خلاف پبلک کو بھڑکایا گیا، قوم کو منفی سوچ کے تحت دکھایا گیا۔ یہ بڑا افسوسناک ہے، یہ بہت افسوسناک ہے، اس لیے کہ بعض لوگ نہ کچھ کرتے ہیں نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں۔ بعض لوگوں کے ساتھ یہ بہت بڑی مشکل ہے کہ وہ نہ خود تعمیر کرتے ہیں نہ تعمیر کرنے دیتے ہیں، بلکہ تخریب میں لگ جاتے ہیں۔ ان کا کام نرمان نہیں ہوتا، یہ ودھونس کرتے ہیں، یہ تعمیر کے آدمی نہیں ہے، ان کا نام تخریب ہے۔ اچھا، ان میں زیادہ تر اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے ہیں، ہلتے نہیں ہیں، ہے نا؟ آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے وہیں سے فتویٰ چھانٹ رہے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں، فلاں جگہ کا فتویٰ آ گیا، فلاں جگہ کی خبر آ گئی، فلاں جگہ کا آرڈیننس آ گیا، سارے لوگ اچھا وہاں کا فتویٰ آ گیا۔ ان سے پوچھا جائے کہ یہ فتویٰ دینے والے قومی زندگی میں ان کا کیا رول ہے؟ یہ جو فتویٰ دے رہے ہیں، مسلمانوں کو ایک حکم دے رہے ہیں، شریعت کا حوالہ دے کر، دین کا حوالہ دے کر، قرآن کا حوالہ دے کر، سنت کا حوالہ دے کر، حکم سنانے والے کا رول کیا ہے؟ کیا کرتے ہیں یہ دنیا میں؟ انہوں نے کتنے مسلمان قیدیوں کو چھڑایا ہے، انہوں نے کتنے مسلمان ایشوز کو کورٹ میں اٹھایا ہے، یہ کب روڈ پر نظر آئے، انہوں نے کب مسلمانوں کے حقوق کی لڑائی میں اپنے تن بدن کو پیش کیا ہو؟ غور کیجئے گا، میں معیار سنا رہا ہوں آپ کو، جو آپ کو فتویٰ دے رہا ہے، جو آپ کو حکم سنا رہا ہے، اور اس امید پر بیٹھا ہوا ہے، وراجمان ہے، اور سوچتا ہے کہ دنیا میرے حکم کے تحت چلے گی، اس سے پوچھئے کہ تمہارا رول کیا ہے سوسائٹی میں؟ تم صرف کافر، مشرک، بدعتی بناتے ہو، تم صرف جائز ناجائز سناتے ہو، حرام حلال مکروہ تنزیہی اور تحریمی سناتے ہو، تمہارا رول کیا ہے؟ اتنے بڑے بڑے مسائل ملک میں ہو گئے، تم نے کیا کیا؟ ہزاروں لوگ جیل میں بند ہیں جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں، سینکڑوں لوگ گئے اور بلا جرم کے بند کر دیے گئے، نیا نیا قانون، نئی پریشانی، نیا معاملہ۔ تم اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے اپنی گدی پر اپنے محفوظ بنکر میں بنکر کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، بنکر بنا رکھا ہے تم نے۔ جیسے بنکر میں لوگ سمجھتے ہیں کہ فوج نہیں گھس سکے گی، بم نہیں گر سکے گا، فوجیں اس کو تباہ نہیں کر سکیں گی، ویسے ہی تم نے اپنے مسکن کو بنکر بنا رکھا ہے اور وہاں بیٹھ کر فتویٰ چھانٹتے ہو۔ یہ فتویٰ چھانٹنے والوں نے سر سید کے خلاف کئی فتوے دے دیے۔ ظاہر ہے کہ ان فتووں کا نتیجہ کیا ہوا کہ سر سید کو جو کام آسانی سے ہو جانا تھا وہ بڑی مشکل ہو گیا۔ اب سر سید اگر کہیں چندہ مانگنے جائیں، بھائی انسٹیٹیوشن بنانا ہے، مرکز قائم کرنا ہے آپ کی ترقی کے لیے، آپ کے لیے، سر سید سے پوچھا بھی گیا تھا کہ کیوں آپ پریشان ہیں، سرکاری اسکول تو ہے،
سرکاری اسکول میں بچے کیوں نہیں جائیں گے؟ آپ کیوں الگ مدرسہ بنانا چاہتے ہیں؟ کان کھول کے سنیے، سر سید نے جو جواب دیا تھا وہ آپ کا جواب ہوگا۔ آپ مسلمان قوم اس بات سے ڈرتی تھی کہ اگر ہم سرکاری مدرسوں میں، سرکاری اسکول میں، سرکاری انسٹیٹیوشن میں، سرکاری کالج میں اپنے بچوں کو پڑھائیں گے تو وہ دین سے دور ہو جائیں گے، ان سے ان کا دین چھن جائے گا، دین پر دوسری چیزوں کا غلبہ ہو جائے گا، دین غیر محفوظ ہو جائے گا، دین انسیکیور ہو جائے گا، تہذیب مر جائے گی، زبان مردہ ہو جائے گی، لڑکا برباد ہو جائے گا، لڑکی تباہ ہو جائے گی، اس لیے ہم وہاں نہیں دے سکتے۔ سر سید کا کہنا تھا کہ اسی لیے مسلمانوں کا اپنا خود مختار ادارہ ہونا چاہیے، مسلمانوں کے ذریعے چلائے جانے والا، مسلمان اس کو بنائیں اور مسلمان اس کو چلائیں، تاکہ مسلمانوں کو کسی قسم کی انسیکورٹی، کسی قسم کی کوئی ایسا احساس نہ ہو کہ میرا بچہ وہاں جا کے انسیکیور ہوگا، دین، مذہب، تہذیب، زبان ختم ہو جائے گی، یہ ڈر نہ ہو، ایسا ادارہ ہونا چاہیے۔ سر سید نے اس کا قیام کب کیا؟ 1875 عیسوی کے آس پاس، 1875 آس پاس۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک بار کاغذی طور پر بنا، پھر اس کے بعد باضابطہ اس کا فاؤنڈیشن ہوا۔ 1875 کے آس پاس علی گڑھ مسلم یونیورسٹی وجود میں آئی۔ اس وقت کیسے وجود میں آئی؟ میں نے بتا دیا کہ پہلے اس کا نام مدرسۃ العلوم ہوا، اس کے بعد وہ دھیرے دھیرے کالج بنی، اور کالج بنتے بنتے اس کا وقت کتنا گزر گیا کہ سر سید خواب دیکھ کے دنیا سے چلے گئے کہ یہ یونیورسٹی بنے۔ کیسے بنی تھی؟ مسلمانوں کے آگے پھیلایا گیا ہاتھ، کسی نے 1 روپیہ دیا، نواب صاحب تھے، کچھ نواب نے بات کو سمجھا کہ بات تو صحیح ہے، تو کچھ نواب ساتھ آئے اور دولت دیا۔ کچھ نواب وہ بھی تھے جنہوں نے خود تو کچھ نہ دیا، اشارہ کیا کہ پھٹا ہوا جوتا اس کے آگے رکھ دو، تو سر سید کے پھیلے ہوئے ہاتھ پر کسی نے پھٹا ہوا جوتا، کسی نے چپل، رسوا کرنے کو، ذلیل کرنے کو، ہے نا؟ یہ ہم لوگوں کا کیریکٹر ہے، ہمیں سوچنا ہے۔ آدمی ہمیشہ صحیح کرے یہ ضروری نہیں ہے، آدمی غلط کر کے صحیح ہو جائے وہ آدمی ہے نا؟ آدمی سے غلطی ہو جاتی ہے، آدمی بھول چوک کرتا ہے۔ وہ مولوی جو کبھی اپنے فیصلے سے رجوع نہیں کرتا، وہ تو خود فرعونیت کی تعلیم دے رہا ہے۔ رجوع کرنا، رجوعیت کی طرف آنا، اپنے فیصلے کا احتساب کرنا، اپنے نرنے کی سمیکشا کرنا، اپنے لیے گئے فیصلے کو بنگاہ احتساب دیکھنا، یہ بہت بڑی کوالٹی ہے اور یہ ہونی چاہیے۔ سر سید نے مسلمانوں سے بھیک مانگ کے، چندہ مانگ کے، امداد مانگ کے، تعاون مانگ کے سر سید نے یہ کام شروع کیا، اور سر سید کے انتقال کے وقت تک ایک پہچان بن گئی کہ ایک چیز قائم ہو گئی، اور جناب علی گڑھ کالج قائم ہوا، کالج بنا۔ اور علی گڑھ کالج کو سر سید نے کہا بھی تھا اپنے خطاب میں کہ یہ کالج بنانا میرا خواب نہیں ہے، ہم تو یونیورسٹی بنانے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ سر سید کے انتقال کے بعد اس کالج کو یونیورسٹی بنانے کی طرف قدم بڑھا تو انگریزوں کے بھی کان کھڑے ہوئے کہ اچھا یونیورسٹی بنے گی۔ تو انگریزوں نے کیا کیا سوچا ہوگا؟ انگریزوں نے سوچا کہ ارے یہ تو بہت ترقی کر گیا، کالج بن گیا، اب یہ یونیورسٹی بنے گا تو ہزاروں لڑکے اس میں پڑھیں گے، تو نوجوان اتنی بڑی تعداد میں یہاں جمع ہوں گے، کہیں یہ حکومت کے لیے خطرہ نہ ہو جائے، حکومت کے لیے کہیں ایک گھنٹی نہ بج جائے کہ کیا ہو رہا ہے، اتنا جوان ہر جگہ سے آئے گا اور یہاں پڑھے گا تو یہ ہزاروں مسلمان نوجوان یہاں پڑھے گا، تب تو بڑا مشکل ہے، کیا ہوگا؟ تو انگریزوں نے بھی فائل کو آگے پیچھے کیا، فائل جا رہی ہے، آ رہی ہے، کالج سے یونیورسٹی بن جائے، کالج سے یونیورسٹی بن جائے، کالج سے یونیورسٹی بن جائے، 20 بکھیڑے نکلے۔ اگر آپ تاریخ پر نگاہ ڈالیں گے تو آپ تھک جائیں گے کہ اگر کوئی اور آدمی ہوتا تو تھک جاتا کہ چھوڑو ہٹاؤ اب نہیں کچھ ہوگا، لیکن لگاتار اسٹرگل چلا۔ سر سید کی فکر کے لوگ، سر سید کے بیٹے جسٹس محمود، یہ بھی ایک بڑا نام ہے جنہوں نے سر سید کے انڈر میں رہ کے کام کیا، اور پھر وہ دن آیا 1920 کا
کہ 1920 میں یونیورسٹی کے لیے نوٹیفیکیشن ہوا، اور تب ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوا کہ 1920 سے 5 سال پہلے بنارس میں ایک یونیورسٹی بن گئی، بنارس ہندو یونیورسٹی۔ وہ بننا شروع تو ہوئی تھی علی گڑھ کے بعد، لیکن ریکوگنیشن اس کو پہلے مل گیا، مانیتا اس کو پہلے مل گئی۔ وہ اپنے بننے کے کرم میں علی گڑھ سے پیچھے ہے، لیکن مانیتا پراپت کرنے میں علی گڑھ سے آگے ہے۔ 5 سال پہلے اس کو مانیتا مل گئی، 5 سال بعد ملی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو۔ یہ بنارس میں ہے ہندو یونیورسٹی اور علی گڑھ میں ہے مسلم یونیورسٹی۔ یہ میں نے اس لیے بھی سنا دیا کہ آج کل یہ بات کہی جائے گی، آپ سے کوئی کہے گا مسلمان لوگ کا نام اپنے نام سے یونیورسٹی بناتے ہیں، مسلم یونیورسٹی۔ ان کو بتائیے کہ 5 سال پہلے ہندو یونیورسٹی بن چکی ہے، اس لیے زیادہ مسلمان کو مت ٹوکیے اور یہ نہ کہیے کہ مسلمان لوگ کا نام سے یونیورسٹی بن گیا۔ آپ تو 5 سال پہلے بنا چکے ہندو یونیورسٹی، ہے نا۔ اب انگریزوں نے ایک بات شروع کی کہ ہندو اور مسلم دونوں ہٹا دیا جائے، اس میں سے ہندو ہٹا دیا جائے، یہاں سے مسلم ہٹا دیا جائے۔ تو ادھر بھی اپوز ہوا، ادھر بھی اپوز ہوا کہ بھائی یہ کیسے ہوگا، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ پھر دھیرے دھیرے آزادی آ گئی اور آپ کی یونیورسٹی کہاں پہنچ گئی؟ 30 سال کی عمر گزار چکی۔ جب آزادی مل گئی تو آزادی کے بعد ہوا کہ یہاں تو ملک سیکولر ہو گیا ہے، اس ملک میں دھرم کے آدھار پر کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوگا، اور یہاں کے سمویدھان میں آرٹیکل 30 ہے، 30 نمبر کا آرٹیکل ہمارے سمویدھان میں ہے، ہمارے آئین میں ہے، جو ہم سے کہتا ہے، اپنے کو یہ بتاتا ہے کہ سنو، یہاں رہنے والی ہر مائنورٹی کو جو کم تعداد میں ہے، جن کی تعداد میجورٹی کے مقابلے میں کم ہے، وہ ہر طرح کے ہو سکتے ہیں۔ مان لیجئے کہ کسی بھاشا کو بولنے والا کم رہ جائے تو وہ مائنورٹی ہوگا، بھاشائی اعتبار سے، لسانی اعتبار سے، بائی لنگول، اپنے لینگویج کے اعتبار سے، لینگویج کے اعتبار سے وہ کم تعداد میں ہوگا، ریلیجن کے اعتبار سے کم تعداد میں ہوگا، جیسے جینی ہیں، بودھ ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں اور مسلمان ہیں، کہ ان کی تعداد اس ملک میں کم ہے۔ تو جو لوگ کم تعداد میں ہیں ان کو جو حقوق دیے گئے، اس میں سے ایک حق یہ بھی تھا کہ یہ اپنا ادارہ بنا سکیں گے پڑھانے کے لیے، اپنا پڑھائی کا ادارہ، اسکول، کالج، یونیورسٹی، مدرسہ، مکتب، پاٹھشالہ بنا سکیں گے۔ اس کو روکا نہیں جائے گا، یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم کیوں بناؤ گے، جو ہمارا بنا ہوا اسکول اسی میں پڑھو، یہ نہیں کہہ سکتے آپ۔ آپ کے اسکول میں پڑھنے کا ادھیکار رکھتے ہوئے یہ اگر چاہیں تو اپنا اسکول بنا سکتے ہیں، ان کو کوئی روک نہیں سکے گا، اور اسکول چلا بھی سکتے ہیں، بنانا اور چلانا، ہے نا، اسکول قائم کرنا اور اسکول کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ ایڈمنسٹر کرنا، چلانا، یہ دونوں حق ہوگا ہر مائنورٹی کا۔ بدھسٹ چاہے اپنی یونیورسٹی چلائے، عیسائی چاہے اپنی یونیورسٹی چلائے، بنا سکتا ہے، اس کو یہ رائٹ ہوگا۔ تو آرٹیکل 30 کے تحت علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو لگا کہ یہ مائنورٹی انسٹیٹیوشن ہے، لیکن اس کے بعد کا ڈیولپمنٹ یہ ہوا کہ کچھ لوگ ایسے آئے جس میں جلدی جلدی یہ بات اٹھنے لگی کہ علی گڑھ سے مسلم کا کردار ختم کیا جائے۔ اس میں کئی باتیں آئیں۔ کسی نے کہا کہ سرکار اس کو فنڈ دیتی ہے، سرکار اس کی مالی مدد کرتی ہے، مالی معاونت کرتی ہے، فینانشیل ایڈ دیتی ہے، تو اس کا نام مسلم کا ہے رہے گا، اس کو تو مسلم نہیں رہنا چاہیے۔ ایک وجہ۔ دوسری وجہ یہ بتائی گئی کہ ٹھیک ہے مسلمانوں نے بنایا تھا، لیکن اس میں غیر مسلموں نے بھی چندہ دیا ہے۔ ایک آدھ دو ایسے نام آ گئے بڑے، کوئی راجہ جی ہیں، انہوں نے بھی دیا ہے اور سچ مچ دیا ہے، تو ان کے دینے سے یہ اکیلی مسلم یونیورسٹی نہیں رہے گی، یہ بحث کی گئی۔ تیسری بحث یہ کی گئی کہ انہوں نے تو کالج بنایا تھا، یونیورسٹی تھوڑی بنایا تھا، ان کا تو کالج تھا، کالج سے یونیورسٹی تو اس وقت کی سرکار نے بنایا، تو سرکاری چیز ہوئی، اس لیے یہ مائنورٹی کی نہیں رہنی چاہیے۔ یہ موٹے طور پر 2-3 باتیں آپ کے سامنے ہم نے رکھ دی، اور یہ جھگڑا چلا کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے یا مسلم نہیں ہے۔
مسلمانوں کی یونیورسٹی ہے یا نہیں ہے، یہ جھگڑا چلتے چلتے کئی کیسز، کئی فیصلے، الہ آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ، پھر سپریم کورٹ، اور سپریم کورٹ میں بھی 2 جج کا فیصلہ، پھر 3 جج تک جانا، پھر 7 جج تک آنا، 7 جج مل کے بیٹھے اور ایک لمبی برس کی لڑائی آ کے فیصلہ ہوئی 2024 میں۔ اور 2024 میں جب یہ فیصلہ ہوا ابھی اسی مہینے، تو بڑا تاریخی فیصلہ تھا، اور اس فیصلے میں سپریم کورٹ کی بلا شبہ ہم تعریف کرتے ہیں، اور ہم سب کو تعریف کرنی چاہیے کہ سپریم کورٹ نے بڑی ایمانداری، دیانتداری اور انصاف کے جذبے کے ساتھ یہ بات کلیئر کر دی کہ علی گڑھ کے بنانے والے مسلمان تھے، چندہ دینے والے مسلمان تھے، ارادہ اور نیت مسلمانوں کا تعلیمی عروج مقصود تھا، مسلمانوں کو تعلیمی اعتبار سے بلند کرنا ان کا ٹارگٹ تھا۔ انہوں نے جگہ جگہ لکھا ہے کہ مسلمانوں کے تعلیمی شعور کو، تعلیمی حیثیت کو بلند کرنے کے لیے یہ ادارہ بنایا جا رہا ہے، اس لیے اس کو مسلمانوں سے الگ ہٹا کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ ایک دوسری بات بھی کوٹ کی گئی کہ یہ ادارہ باوجود اس کے کہ مسلمانوں نے بنایا، مسلمان اس کو چلاتے ہیں، لیکن یہاں 50% غیر مسلم بھی پڑھتے ہیں۔ یہ دلچسپ چیز ہے، اس کو آپ کو جاننا چاہیے کہ مسلمانوں کا ادارہ ہے، مسلمان پڑھاتا بھی ہے، جتنا خود پڑھتا ہے اتنے ہی غیروں کو بھی پڑھاتا ہے۔ 50% مسلمان، 50% غیر مسلم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے پڑھتے ہیں۔ یعنی ہم جو ادارہ بناتے ہیں اس میں آپ کو بھی حق دیتے ہیں، آپ کو بھی ادھیکار دیتے ہیں کہ آئیے آپ بھی پڑھیے۔ تو یہ بڑی بات تھی، اور سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ مسلم مائنورٹی انسٹیٹیوشن ہے، اس کا اقلیتی کردار نہیں چھینا جا سکتا ہے، یہ اقلیتی کردار کے ساتھ آگے بڑھے گی۔ سرکار اگر اس کو فنڈ دیتی ہے تو فنڈ دینے سے اس کے مزاج کو تبدیل نہیں کر سکتی، اس کے نیچر کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ آپ فنڈ دیتے ہیں تو آپ اس بات کی جانکاری رکھ سکتے ہیں کہ یونیورسٹی کیسے چل رہی ہے۔ جب یہاں تک بات پہنچ گئی تھی تو سرکار کے وکیل نے ایک آخری داؤں پھینکا، وہ بھی سن لیجیے۔ سرکار کے وکیل نے آخری بحث کرتے ہوئے کہا، حضور یہ نیشنل امپورٹنس کا ادارہ ہے، یعنی یہ قومی اعتبار سے بہت بلند ادارہ ہے، بے مثال ہے، یہ تو اس ملک کی پہچان ہے، اس دیش کی پہچان ہے، یہ اتنا بڑا ادارہ ہے۔ اور جب کوئی چیز دیش کی پہچان ہو جائے تو اس پر کسی ایک ورگ کا اسٹیکر نہیں سٹ سکتا۔ یہ تو دیش کی پہچان ہے، یہ تو راشٹریہ پہچان رکھتا ہے، یہ تو نیشنل امپورٹنس کی چیز ہے۔ اس سے اقلیتی کردار کو ختم کر دینا چاہیے تاکہ یہ نیشنل امپورٹنس کا ادارہ رہے، قومی نشان بنے یہ۔ لیکن مسلمانوں کے آرگومنٹ کو جج صاحب نے مانا اور کہا کہ کیا کوئی اقلیتی ادارہ کسی ملک کی پہچان نہیں بن سکتا ہے؟ یہ تو اور اچھی بات ہے کہ ایک اقلیتی ادارہ، مسلمانوں کا ادارہ، مسلمانوں کے ذریعے بنایا گیا، مسلمانوں کے ذریعے چلائے جانے والا ادارہ ملک کی پہچان بنا۔ اس کے لیے جب مسلمانوں کا رہتے ہوئے بنا تو اس کو مسلمانوں کا ہی رہنے دیا جائے گا۔ یہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ سنایا، اور یہ بلا شبہ ہم لوگوں کو یہ گرو، فخر کرنے کی چیز ہے کہ ہم ایک ایسے ملک کے شہری ہیں جہاں کے ملک کا سنویدھان ہمارے ادھیکاروں کے پرتی سرکشا پرہری ہے، محافظ ہے، ہمارے حقوق کا محافظ ہے۔ جہاں کوئی نہیں سنتا ہماری وہاں عدالت سنتی ہے، عدالت ہماری بات سنتی ہے، عدالت سے ہمیں انصاف ملتا ہے۔ یہ اس زمانے کے ریگستانی ماحول میں یہ بلا شبہ ایک ایسا فیصلہ ہے کہ آدمی کو محسوس ہوا کہ ہم ریگستان میں ہوتے ہوئے بھی پانی کے قریب ہیں، پانی ہم کو مل رہا ہے اور ہم جی سکتے ہیں، نخلستان ہے۔ اگر یہ ماحول ریگستانی ہے تو سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ نخلستانی ہے، یہ یقیناً مدد پہنچا رہا ہے،
حوصلہ بلند کر رہا ہے۔ پہچانیے، جانیے کہ علی گڑھ کیا ہے، آپ کے کیا حقوق ہیں، آپ کیسے جیتے ہیں، آپ کے بال بچوں کو کہاں جانا چاہیے، کیسے پڑھنا چاہیے، یہ آپ کو جاننا چاہیے۔ اس جانکاری کے لیے میں نے ضروری سمجھا کہ آپ تک یہ بات پہنچائیں تاکہ آپ اس کو جانیں اور سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور وحشت میں رہنے سے بچائے۔ جو لوگ وحشت میں رکھنا چاہتے ہیں، الٹی پلٹی بات کوئی فیصلہ سنا دیا اور ساری قوم کو اپنے پیچھے لے لیا، یہ بڑا مشکل کا وقت ہے۔ جو لوگ قیادت میں آگے ہیں، ان کی قیادت میں آگے بڑھنے سے پہلے پھونک پھونک کے قدم رکھیے کہ یہ قائد کدھر لے جائے گا اور کہاں تک لے جائے گا، کتنا بکا ہوا ہے، کتنا فروخت ہوا ہے، یہ بھی ذہن میں رہے۔ آج تک لوگ جو سکھاتے آئے ہیں اس کو سیکھنے سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کیجئے کہ سکھانے والا سکھانے میں مخلص کتنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کل آئندہ جمعے کو ہم اور آپ سپریم کورٹ کے ایک اور فیصلے پر اپنی جانکاری میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ عارفین بانو بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ